چیزیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ تصوراتی طور پہ محبتیں شروع ہوتی ہیں، وہ خیالات میں ایک دنیا بستی ہے، خیالات میں پھر ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں، پھر خیالات میں اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑے، وہ جو کچھ ان افسانوں میں ہوتا ہے وہ عملی زندگی میں آنا، پھر یہ ایک طرح کی نفسیات بن جاتی ہے۔ تو یہ جو بگاڑ آتا ہے اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ گھروں کا امن اور چین برباد ہو جاتا ہے۔ اب شروع کہاں سے ہوا؟ تو شروع وہ 15 20 25 30 پتہ نہیں کتنی قیمت ہوگی، اس رسالے سے شروع ہوا کہ جو اس میں پڑھا اسے عملی زندگی میں دیکھنا ضرور ہے، اس لیے اس کو ختم کیجیے۔ یہ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے مگر آپ دیکھیے اس سے کتنی زیادہ تباہی آتی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، وگرنہ ہوتا یہی ہے کہ کسی طرح عملی زندگی میں وہ مراحل پیش آئیں۔ کوئی افسانہ ایسا ہے رونے کا آ گیا تو روئے چلی جا رہی ہیں، فلمیں حتیٰ کہ لوگ بتاتے ہیں رونے کی فلم آ گئی تو خواتین بھی رونا شروع ہو گئی ہیں، یعنی یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ تو ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، سب بکواس، ختم ہو جانے والی چیز۔ ارے اللہ کی بندی، تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو اپنی صلاحیتوں کو، اب شام تک موڈ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بھی آ رہا ہے تو سنایا جا رہا ہے کہ ارے وہ سین دیکھو کیسا تھا۔ اللہ بلا بتلائیے، ہے کوئی عقل کی بات؟ حقیقی زندگی سے اس کا کیا تعلق؟ وہ ایک رو ہے، اس میں بہن ہے، اور وہ ایک رو ہے، اس کے مطابق ہو گئی سب بات، حقیقت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو مرا ہے پتہ نہیں ڈرامے میں مرا، اس میں مرا، حقیقت تو نہیں مرا کوئی بھی، مگر وہ ایک دماغ پر اثر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ماحول میں افسردگی پیدا ہو گئی، اب اس افسردگی کی وجہ سے کیسی ہی خوشی کی خبر کیوں نہ ہو انہیں زہر لگتی ہے، کوئی کتنی خوشی اور محبت سے بات کرتا ہے وہ انہیں بری لگتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا سین ٹی وی میں آ گیا، کوئی ایسی چیز جو خوشی کا تھا، تو اسے آ کے کسی نے موت کی بھی خبر سنائی تو اسے ہنسی میں اڑا دیا کیونکہ آج موڈ بہت اچھا تھا۔ یہ سب کی سب چیزیں سوچئے تو اللہ کے ہاں جا کر کیا نفع دیں گی، اللہ کے ہاں جا کر اس کا کیا فائدہ ہوگا، وہاں پہنچ کر پھر پتا چلے گا کہ اوہو دنیا ہی میں رہے مگر رنگ دنیا نے بدل لیا، دنیا ہی رہی رنگ اس نے بدل لیا۔ گندم کے دانے نہیں ابالے تھے، آٹے سے روٹی پکا لی، رہی تو گندم کی گندم میں، اس سے کیا فرق پڑا؟ اور اسی کی ہول ویٹ کی روٹی بن گئی، وہ بھی گندم ہی رہی، رنگ بدلتے رہے مگر اصل وہی چیز رہی۔ تو دنیا اس طرح آیا کرتی ہے، ایسے تباہیاں مچا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کا دین اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ صبح سے شام تک غور کیجئے کتنی چیزیں فضول ہیں، کتنی چیزیں کارآمد ہیں۔ وہ گھنٹہ جو اس رسالے کے پڑھنے میں لگایا ہے، اس گھنٹے میں قرآن پاک کی ایک سورت یاد کر لیتی، اس گھنٹے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر دیتی، اس گھنٹے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے بچے جو محلے کے مسلمان بچے ہیں انہیں بٹھا کر آپ پڑھا دیتی، کچھ نہیں ہو سکتا، لیٹ جاتی اور اللہ کو یاد کرتی رہتی۔ یہ گھنٹہ اللہ کے ہاں نفع دینے والی چیز تھی، اللہ کے ہاں تعلق کو قائم کرنے والی چیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور 29ویں پارے کی پہلی سورت کوئی پڑھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ناجیتن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ یہ تو تمہیں پتہ نہیں یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا انی لوددت، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی اس سورت کو یاد کر لے۔ سورہ ملک ہے 29ویں پارے کی پہلی سورت، 2 رکوع ہی تو ہیں، اور تیسری حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ لیا کرو، یہ قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہاں جو قبر ہے نا کسی کی، وہ ایسا آدمی تھا جس نے اس سورت کو یاد کر لیا تھا تو اب زندگی میں پڑھتا رہتا تھا، موت کے بعد قبر میں بھی وہی سورت پڑھ رہا۔ ذرا ٹھکانہ ہے، کوئی اندازہ کیجئے کوئی ٹھکانہ ہے اس عظمت کا کہ قبر میں جا کر بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہی چیز، یہی تعلق، تو یہ چیزیں آتی ہیں سامنے جب زندگی ان پر گزری ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی تھا اور اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو کسی نے بلایا اور کہا کہ اتنی مصیبت میں ہے
اس کے لیے کچھ دعا کی جائے. تو فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو غالباً آگے یہ لکھا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اینٹیں لاؤ اور گارا لاؤ، اینٹیں لاؤ اور گارا لاؤ. تو میں نے پوچھا کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ساری زندگی یہی کام کرتا رہا، اینٹ گارے کی چنائی کرتا رہا ہے. تو موت کے وقت بھی وہی یاد آ رہا ہے. یہی حال ہو جاتا ہے. آدمی دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھے جتنا کشتی کا پانی سے تعلق رہتا ہے. بس جب تک وہ پانی باہر رہا عافیت ہے، اور جس دن کشتی کے اندر پانی آ گیا تباہی ہے. بس جب تک یہ دنیا دل کے باہر رہے عافیت ہے، خیر ہی خیر ہے. اور جس دن دنیا دل کے اندر آ گئی پھر یہ کرسی پہ بیٹھ جائے گی اور ہم کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ جوڑ کے، پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی. یہ ایسی بری فطرت کی چیز ہے. تو اس لیے دل کا بگاڑ وہ دنیا کی طلب سے پیدا ہوتا ہے. تو دنیا میں اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی، خدا کی یاد کرتی، خدا کا ذکر کرتی رہتی تو موت کے وقت بھی وہ کام آتا. اسی طرح قبر میں بھی کام آتا، اسی طرح حشر میں بھی کام آتا، اسی طرح اللہ کی رضا کا سبب بن جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کر اور یہ تیرے لیے آسمانوں میں نور کا سبب بن جائے گا. مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جو اندھیرے ہیں وہاں روشنی چاہیے ہوگی، نور چاہیے ہوگا. تو فرمایا وہاں نور ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی کیونکہ تم نے اللہ کو یاد کیا. تو اللہ کی یاد ایسی چیز ہے اس سے کم ہو جاتی ہے. موت کو دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے. موت کو یاد کرنا چاہیے. موت ایسی چیز ہے جو دنیا کی محبتوں کو کم کر دیتی ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات پر غور کیجئے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ہر چیز کا انجام آدمی سوچے پھر اس کے بعد کیا ہوگا. دل میں آتا ہے یہ کپڑا پہن لیا جائے، لے لیا جائے، اچھا لے لیا اب کیا ہو، اچھا پہن لیا جائے، پہن لیا اب کیا ہو، اب اس پہ تعریف ہو جائے. لوگوں نے تعریف کر دی کہ بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے آج تو، ایسا اچھا کپڑا ہے ماشاءاللہ، یہ کہاں سے لیا، کتنے میں لیا، وہ پوری اس کی داستان اور قصہ. اچھا یہ بھی ہو گیا اب کیا ہو، اب کیا اس پہ کوئی قصیدہ لکھ کے پیش کریں کہ بہت اچھا کپڑا پہنا، اب کیا ہو، اب پھٹ جائے گا کپڑا، ختم ہو جائے گا، اب کیا ہو، اب کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے ہاں عذاب مول لے لیا اس چیز کا کہ کسی طرح میری تعریف ہو جائے، میرے کپڑوں کی تعریف ہو جائے. یہ ہے وہ چیز جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی. ہر چیز کا آپ انجام دیکھیے. اب اس کے بعد کیا ہو، اس کے بعد پھر وہی تباہی، پھر وہی فنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اگر زندگی چاہتے ہیں تو ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیجیے اور جتنے بال اس کی کھال میں آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال کی زندگی ہم بڑھا دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگا. انہوں نے کہا پھر موت تو کہنے لگے جب مرنا ہی ہے تو پھر اب بھی مرنا، اس وقت بھی مرنا، پھر تو موت ہی ہے تو پھر چلتے ہیں. یہی بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. اور ایک چیز ایسی ہے جس کے بعد کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا کیا، اور وہ ہے اللہ کے رضا. اللہ اگر راضی ہو گئے اس کے بعد کیا ہو، وہ اتنے بڑے انعامات ہیں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ شانہ کیسے انعامات سے نوازیں گے. مگر بات وہی ہے کہ دنیا کی محبت کسی طرح دل سے نکلے، انسانوں کو تنگ کرنا دل سے نکلے، لوگوں کے حقوق غصب کرنا دل سے نکلے، توڑ اور پھوٹ کو پیدا کرنا یہ دل سے نکلے، اور دل میں ایسی چیزوں کی جگہ بن جائے جو اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتی ہیں، انسانوں کے ساتھ تعلق کو جوڑتی ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب بات فرمائی ہے. یہ بہنیں کبھی اس پہ عمل کریں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے، مگر عمل کر کے نہیں دینا. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور وہ حق پہ ہو اور حق پہ ہونے کے باوجود معاف کر دے. یہاں حق پہ ہونے کا معاف تو بہت دور کی بات ہے، نہ حق پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی سے جھگڑ پڑے اور پھر وہ حق پہ ہو اور حق کے باوجود قدرت ہو انتقام کی، اس کے باوجود معاف کر دے. تو آپ نے فرمایا انا زعیم بہی، میرا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ فی وسط الجنہ، اللہ سے قیامت کے دن جنت کے درمیان ایک گھر لے کے دوں. پہلا بتلائیے کتنا بڑا وعدہ ہے اس کی سستی کا ہے.
یہاں سال میں 10 مرتبہ جھگڑے ہوتے ہیں، 10 مرتبہ معاف کرتے تو 10 گھروں کا تو کوئی ضمانت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ضمنی طور پر اس بات کی ضمانت ہو گئی کہ موت ایمان پہ واقع ہوگی تو ہی تو جنت میں گھر ملے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سوچنے کی ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی محبت کو کم کیجیے، دنیا کے ساتھ تعلق کو اتنا ہی رکھیے جتنا دنیا کے ساتھ تعلق کو ہو سکتا ہے۔ فقر و فاقہ کی زندگی تو بہت بہت بعد کی بات ہے، لذتوں کو کم کرنے کی زندگی پہ تو کم سے کم راضی ہو جائے انسان، اس میں بھی رضامندی نہیں ہوتی۔ بستر کی بجائے زمین پر سونا پڑ جائے، یہ بھی ایک دقت اور آفت کی چیز ہوتی ہے۔ صبر کر لیا ہفتہ 2 ہفتے، اور پھر اس کے بعد پھر سب جانتے ہیں کہ آگے کو کیا، وہ تو پھر ساری زندگی یاد رہے گا کہ 2 ہفتے آپ نے بستر نہیں لے کے دیا تھا، 3 ہفتے تک میں آگ اور چولہے پہ کھانا پکاتی رہی اور ہیٹر نہیں تھا، وہ پھر ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی نیکی سے پیش آتا رہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ اچھائی کرے، اور پھر کبھی جھگڑا ہو جائے تو وہ کہتی ہے واللہ ما وجدت فیک خیر قط، اللہ کی قسم تیرے گھر میں تو میں نے سکون کا ایک دن نہیں دیکھا۔ اور یہ ہوتا ہی ہے، ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے۔ جب لڑائی ہوئی، جب کوئی بات ہوئی تو وہ تو جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے یہی سن رہی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب سے یہ تنگی دیکھی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان چیزوں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ان چیزوں سے پھر نحوستیں پڑتی ہیں ایسی کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر پیسہ بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، پھر وہ پیسہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتا ہے، پھر وہ پیسہ گارے مٹی میں لگ جاتا ہے، پھر وہ پیسہ ایسی ناگہانی آفات میں لگ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا تو اللہ اسی پیسے میں برکت دے دیتے اور ان ناگہانی آفات سے بچا لیتے۔ اور پھر وہ پیسہ ڈاکوؤں کا ہوتا ہے جو غلطی سے اس گھر میں آ گیا تھا اور ڈاکو آئے اور اپنا حصہ لے کے چلتے بنے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کی محبت، دنیا کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے دنیا کی محبت کو کم کیجیے۔ یہ بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے یہ اس محبت سے ہوتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق کو یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔ واقعات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ طرف سے چیزیں دیکھتے تھے، اس کے باوجود وہ اعتراض بھی کرتے تھے، شبہ بھی کرتے تھے، اور صحیح فتح حکم میں اللہ کے نبی کے درمیان ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں آتی ہے کیا واقعی میں قومی اعتبار سے حسرتیں ہوتی ہیں، کون کر اچھی ہو بری اور کیا وجہ سے ہوتی ہیں؟ قوموں میں جو افراد ہوتے ہیں نا، اگر وہ بنے ہوئے نہ ہوں اور ان کو کسی بھی طریقے پہ قیادت مل جائے، چاہے وہ کسی سطح کی قیادت ہو، محلے کے قیادت مل جائے، شہر کی مل جائے، مملکت کی مل جائے، تو وہ اگر انسان نہ بنے ہوئے ہوں تو ان میں جو بری چیزیں ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں سرائیت کر جاتی ہیں، اور پھر ان کے بعد جو نسل آتی ہے وہ ان میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ افراد بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی خوبیاں بھی اسی طرح معاشرے میں چلتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیک رکھنے والا نہ ہو جو ان خوبیوں کی میں جو خرابیاں شامل ہو گئی ان کی اصلاح کرتا رہے تو پھر خوبیاں مٹتی چلی جاتی ہیں، اور برائی کو انسان جلدی قبول کر لیتا ہے نسبتاً، کیونکہ اس میں مجاہدہ نہیں ہوتا، صبر نہیں کرنا پڑتا۔ برائی میں تو سے بچنے کے لیے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو جب برائی کو آدمی قبول کر لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پورے معاشرے کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہودیوں میں بھی یہی تھا کہ ابتدا میں ٹھیک تھے، انبیاء علیہ السلام ان کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جن لوگوں کا غلبہ ان کے معاشرے پہ ہوا اور جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب خراب ہو گئے تھے، جو ان کی خرابیاں تھیں آگے کو قوم میں وہ آئیں۔ اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو انہیں تو نہیں پتا نا کہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے، وہ تو یہی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں جو بھی یہی ہے۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ جتنے لوگ بھی بائبل پڑھتے ہیں شاید ان کا 1% بھی ایسا نہ ملے گا
اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے بعد خدا نے ایک کتاب اور بھی نازل کیا قرآن. جی 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 ہاں وہ بائبل تو تعریف ہوئی بھی ہے. بائبل میں سے ہو سکتا ہے وہ چیزیں کم کر دیا جس سے یہ ملتا ہے ملتے ہیں کہ جی بعد میں بھی یہ کتاب. جی ہاں مختلف زمانوں میں ہوتا رہا ہے، مگر جب سے یہ پریس کا دور آیا پچھلے 200-300 سال میں 400 سال میں، اس میں اتنے وسیع پیمانے پہ تحریف نہیں ہو سکی، کیونکہ کچھ شرم و حیا آتی رہی کہ ہر سال ہم اگر چینج کرتے رہیں گے تو کوئی اعتبار نہیں رہے گا، تو اس لیے تعریف پھر بھی کرتے ہیں مگر تھوڑی. اس سے پہلے جب تک قلمی نسخہ تھا اس میں تو بہت ہوتی ہے. مساجد میں اور یہاں پہ خصوصاً امریکہ میں فنڈ ریزنگ ڈنر ہوتے ہیں اور خصوصاً رمضان میں افطار ڈنر کے نام سے تقریبات بناتے ہوتے ہیں مسجد میں. مسجد کے اندر کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہے اور کس طرح مسجد کے اندر تو کھائے پیے جب اعتکاف میں ہو یا اعتکاف کی نیت کریں لوگ تو پھر ہے کھانے پینے کی اجازت، لیکن وہ کھانا پینا جو باقاعدہ ڈنر اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو مسجد کے علاوہ رکھنا چاہیے، کیونکہ شریعت کو ایک ہیلا بنانا ہے کہ چلو اصل تو کھانا پینا ہے، اعتکاف چلو اس سے بچنے کے لیے کر لیا جائے. مسافر کے لیے جائز ہے مسجد میں کھانا، کوئی حرج نہیں. مسجد کا تقدس اور احترام اس سے خراب ہوتا ہے. پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں لا محالہ کوئی نہ کوئی چیز گرتی ہے، پھر صفائی کا وہ معیار نہیں رہتا. اور مسجد جو ہے وہ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے وہ اصل اللہ کے ساتھ تعلق عبادت ہے. ایسے موقع پہ کوئی آدمی آتا ہے جو چاہتا ہے کہ سکون سے ایک طرف ہو کے نماز پڑھے تنہائی میں، تو اسے یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو سکون نہیں ملے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسجد کے ساتھ ہی اجرا تھا ان کا، تو مسجد نبی میں ایک آدمی اونچی آواز سے تقریر کیا کرتا تھا، واز کرتا تھا، نصیحت تھی، اچھی باتیں کرتا ہوگا مسجد نبی میں اور کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم آہستہ بولا کرو، میری عبادت میں خلل پڑتا ہے، نہ کیا کرو ایسے. تو پھر باز نہیں آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہوں گی امیر المومنین ہے تمہیں منع کر دیں گے بالکل ہی، تو پھر تم ٹھیک رہو گے. تو مجھے عبادت میں جو سکون ہے وہ نہیں مل سکتا، اس لیے تم نہ اونچا بولو مسجد. تو اس طرح اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آئے کہ لوگ مسجد کو اس چیز کے لیے کے علاوہ کسی چیز کے لیے استعمال کرنے لگے جس مقصد کے لیے شریعت نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تو روکے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے کہیں باہر اور مسجد میں آ کر اعلان کراتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کرے اسے وہ چیز نہ ملے. مسجدیں اس لیے تو نہیں بنی کہ لوگ آ کے اعلان کرایا کریں، ہمارے یہاں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بہت ہوتا ہے، یہ غلط. حتیٰ کہ آزان اصل میں فقہا نے اس کا حکم یہ لکھا ہے کہ مسجد سے باہر کہی جائے، مسجد میں نہ کہی جائے، کیونکہ کوئی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو کیوں اتنا اونچا اونچا بول کے اس کی عبادت میں خلل آ رہا ہے. یہ بات بھی صحیح کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ باواد نہ کریں سے نماز پڑھ رہا ہوں. جی ہاں بالکل، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے تو قرآن پاک بھی اونچی آواز سے نہ پڑھا جائے تاکہ اس کے تعلق معلّہ میں خلل نہ آئے. پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسجدوں میں رات بھر جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں مائک پہ اور تیز آواز میں، اور یہ اکثر جمعہ ہوتا ہے 12:30 کیا کریں آپ بتائیے. جس زمانے میں ہم نے یہ کہا کہ مائک مساجد میں نہیں آنے چاہیے، لوگوں نے کہا لوگ مولوی اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں، جدید تحقیقات سے مستفید ہی نہیں ہوتے، جدید چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی کہتے تھے نہ آنے دو، تو اب جو ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی لوگ اب ڈسٹربینس ہوتی، کدھر جائیں. جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس کو آپ نے جو عید کے لیے اگر چینجز کی جائے تو ہم کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھانی چاہیے مائک. انٹرنل مائکس جو ہیں وہ کافی ہیں، بس محلے کو کیوں سنایا جائے.
جمعے کا خطبہ ہے وہ بھی اندر کے جو مائک ہیں وہ کافی ہیں. محلے والوں نے کیا کیا ہے اس میں؟ کوئی آدمی سو رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ہزار مسائل ہوتے ہیں. اور جو مسجد کے ساتھ والا گھر ہے ان بیچاروں کی کیا حالت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ مائکس استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے مسجد میں. اور جو ہو بھی تو کوئی انٹرنل مائک جو ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ استعمال کر لے. اور وہ بھی جمعے کے خطبے کے لیے یا جیسے نماز میں بڑا مجمع ہو تو اس کے لیے, ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. کیوں خام خواہ ایسی چیزیں کیجیے. میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جمعے کی 2 نمازوں کا شرعاً یعنی مجبوری کے حساب سے جواز آپ کہہ سکتے ہیں. اگر کسی مجبوری جیسے آپ لوگوں کی ہے کہ مسجد کافی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے تو دوبارہ پڑھنا اس مجبوری کے تحت ہے. اور بدعت تو اس لیے ہم نہیں کہتے کہ ایک تو شرعاً اس میں مجبوری ہے, مجبوری کا اعتبار کیا گیا, اور دوسری اس وجہ سے کہ دین میں کوئی اضافہ نہیں ہے, لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی سے مستقل نہیں بنا رہا. فرض کیجیے کل کو یہی مسجد بڑی ہو جائے تو پھر بھی لوگ کہیں کہ 2 جمعے پڑھنے ہیں تو پھر غلط ہے, حرام کام. جی 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 بالکل صحیح آپ کہتے ہیں, لیکن یہاں یہ بھی نہیں ہو سکے گا. لوگ کہتے ہیں اتنی زیادہ آبادی ہے یہاں کی اور مسجد بنانے کا کوئی مسئلہ ہو نہیں رہا, تو جس حد تک مجبوری ہے اسی حد تک چل سکتا ہے. جب بھی اتنی گنجائش ہو جائے, حد تک اتنی بھی گنجائش اب بھی ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی پشت پہ سجدہ کر سکیں تو بھی دوسری جماعت نہ کی جائے. سجدہ ہو جائے. جماعت میں اگر مسجد نہ کھڑی کسی جگہ پر دوسری جماعت کے آنے والوں کے مطابق کیا ہو جائے گا جمعہ ہو جائے گا, مگر یہ ہے بری بات کہ لوگ سستی کریں, پہلی جماعت سے نہ پڑھیں اور دوسری میں آ جائیں. ہے بری بات. پہلی جماعت جو ہے کہ اس میں مسجد بھر جاتی ہے. نہیں, کیوں 2 ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ مجھے تو یہی بتلائی گئی کہ مسجد جو ہے اتنی کھچا کھچ بھر جاتی ہے, پورے لوگ ایک ہی ٹائم پر آتے ہیں, تو باتیں الگ الگ. ایک بات تو یہ ہے کہ اب بھی ایک جماعت اگر ہو تو سارے لوگ مسجد میں سما سکتے ہیں, کیا ایسے ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی مجبوری سے دوسری جماعت شروع کی گئی نا. ہاں بس پھر ٹھیک, مجبوری ہے. اور بدعت اس لیے بھی بھائی نہیں ہے کہ بدعت میں ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نہ کرے اس چیز کو تو اسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دین سے ہٹ گیا ہے ایسی چیز, جبکہ یہاں کوئی بھی نہیں ایسا کہے گا. شرعاً مجبوری ہے, یعنی شرعی مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر تو شرعاً کوئی مجبوری ہے تو کسی اور امام کے پیچھے پڑھ لے. ہاں بس پھر یہ ہے کہ عادت نہ بنائے جماعت کے ترک کی, مگر یا تو پھر نماز لوٹا دے اپنی. سہولت کے تحت بہت فائدہ ہوتا ہے. لوگ مسا کرتے ہیں, جوابوں سے مسا کرتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں کیا پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. نہ پڑھی جائے نماز ان کے پیچھے. اگر ایسا شخص مثال کے طور پہ امامت کر رہا ہے اس کی رسپانسبلٹی مسجد کی انتظامیہ کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل انتظامیہ کی ہے, انتظامیہ کی بھی ہے. جس کو پتہ ہے اسے چاہیے الگ نماز پڑھے, جمعہ چھوڑ دے ظہر پڑھے. اول تو جمعہ دیکھ لے کہیں اگر آسانی سے مل سکتا ہو تو ٹھیک ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے جمعہ پڑھنے کی اور کوئی صورت تو اپنی ظہر پڑھ لے. جی تو وہ آدمی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے جسے یہ مسئلہ پتہ ہے. تو انتظامیہ کے ذمہ تو گناہ ہو گئی. انتظامیہ کیوں نہیں ان چیزوں کا خیال کرتی, کس لیے
سبحان اللہ. انہیں بتایا تو جائے, ان تو مسئلہ بتایا تو جائے. کسی میں بھی نہیں, یہ صرف لوگوں نے اپنے پاس سے شروع کر لی ہے محض اپنی تن آسانی کے لیے. اس کے بھی احکامات ہیں, جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے, مگر اس کے لیے مستقل الگ احکامات. جی ہاں جی نماز ہو جائے گی, مگر خطبہ جو واجب ہے اس کے نہ سننے کا جو ہے گناہ وہ ہے. کیا جو ایسے کر رہا ہے خطبہ نہیں ہوا اس کو بھی گناہ ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی. خطبہ جو ہے نا بھائی وہ تو عربی میں ہونا چاہیے, اور خطبے کے سے پہلے وہ کچھ کسی اور زبان میں بیان کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, نماز کے بعد بیان کرے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اتنا زیادہ جو دین کو پھیلانے کا شوق ہے, جذبہ ہے ماشاءاللہ تقریریں کرنے کا, اپنے علم شریف کو اظہار کرنے کا, تو 2 خطبے میں 5 منٹ لگ جائیں, 7 منٹ لگ جائیں, نماز پڑھا دے, اس سارے پروسیس میں 15 منٹ ہو گئے, ٹھیک ہے جی, 15 منٹ میں فارغ ہو گئے بیٹھ جائیں. پھر لوگوں کو جس کو سننی ہے تقریر ضرور سنیں, جس نے کرنی ہے کریں, پہلی اذان کے بعد کریں. انتظامیہ سے کہیے, آپ کے دوست ہیں سارے, ان سے کہیے نرمی سے. جی جی بالکل, میں قائل کرنا چاہیے, انہیں کہنا چاہیے یار شرعی حکم یہ ہے, اور وہ بھی ہاں یہ فکر آپ نے ایسے موقع میں بولا ہے, دونوں اس کا مطلب قائل یا انتظامیہ. دیکھو اگر انتظامیہ کا مسئلہ ہو تو میرے جانے کے بعد ہو. مختلف مساجد یہاں پر ہیں, ان میں کے نام اسلامک سینٹر یا سینٹر, وہ مسجد کی شرعی سنائیں. ہاں جی, مسجد کا نام اگر رکھا جائے گا تو ٹھیک ہے. بخاری میں آیا ہے مسجد قباء, مسجد کا نام رکھنا کہ فلاں لوگوں کی مسجد ہے, یہ چاہیے. مسجد کا نام نہیں استعمال کر سکتے, وہی سینٹر یا اسلامک سینٹر یا اسلامک سینٹر کا نام کہ وہ شرعی حکم مساجد کے مطابق ہے, وہ ان پر اپلائی ہوگا یا مسئلے کے طور پر. یہ میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی, مگر پتہ نہیں شاید ہوتا ہی, میں نہیں کہہ سکتا. مگر یہ کہ جو ان سینٹرز میں مسجد ہے, مسجد کا نام رکھ لیا جائے. باقی سینٹر کی ایکٹیویٹیز الگ ہیں, جیسے توحید سینٹر ہے تو اس سینٹر میں ڈنرز بھی ہیں, اس سینٹر میں ایک مکان بھی ہے, اس سینٹر میں ایک فرض کیجیے ہال بھی ہے. تو اس ساری بلڈنگ کو مجموعی اعتبار سے اسلامک سینٹر بے شک کہا جائے, مگر جو مسجد ہے اس مسجد کا کچھ خاص نام رکھ لیا جائے تاکہ کوئی مسئلہ ہی زیادہ نہ ہو. صاحب یہاں تو امریکہ میں تو صرف MCC مسلم کمیونٹی سینٹر اور یہ سب ایسی ہی طرح سے مسجدیں ہیں بنی ہوئی ہیں. ہم تو ان کو مسجدیں کہتے ہیں, لیکن اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ تو صرف سینٹر کی ہے. یہ ایک مجبوری ہوگی, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے. کیا معلوم اب یہاں کا کیا مسئلہ ہے. نام تو رکھا ہوا افغانستان سینٹر افغانستان, لیکن انتظامیہ کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی اگر نیت ہے تو نیت کی نام سے بھی تو مساجد ہے, جیسے مسجد نور سے قانونی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مسجد کا نام کچھ بھی رکھا جائے, اسلامک سینٹر آف اسٹیٹ بالکل اسلامک سینٹر مجھے تو کوئی نام نہیں ہے, لیکن سب کو پتا ہے, زیادہ بھی پتا ہے کہ جتنا حصہ جس میں کھاٹر دکھے کی نیت مسجد کی, نام ہی رکھا کہ نیت مسجد کی. جی تو مسجد تو شرعن شمار ہوگی, مسجد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر ایک مسجد کا الگ سے ایک نام رکھ دیا جائے. اسلامک سینٹر میں ہی ایک مسجد ایک پورا جیسے پلازا ہوتا ہے, پلازا میں کسی دکان کا خاص نام بن جاتا ہے, یہ صورت کر دیجیے. دو جماعتوں کا مسئلہ ہے, اگر یہی شرائط جو پوری کر رہی ہے مسجد اور اس میں 2 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب کسی ایسا وقت آئے گا کہ 2 جماعتیں بھی کم پڑیں گے, کسی جماعت کی بھی جائے.
یہ جب آئے گا جو اس وقت آئے ان سے پوچھیں جو چیز پیش نہیں آئی کیوں مجھے سے آتے نہیں ایڈیشن اس سینس میں بھائی میں ایسے نہیں کہتا کہ دیکھو نا بدعت میں بہت سی چیزیں جو کسی عمل کو بدعت بناتی ہیں، مثلا اس کے کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے بغیر کسی مجبوری ہے، اور اس میں یہ مجبوری پائی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں ایک مجبوری کی حیثیت سے ہم لوگ کر رہے ہیں، ورنہ اصل میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں کسی اور اسلامک سینٹر میں یا کہیں بھی دنیا میں دو جماعتیں نہیں ہوتی تو وہ ان کو کہیں کہ نہیں جی دو جماعتیں کیا کرو، دو جماعتیں اسلام میں ایک نہیں، تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتے، اور اپنی حد تک محدودہ انہیں دیکھ کر کوئی معاشرہ کوئی مسلمان متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سب تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا، تو انہیں اس کے اگینسٹ اپنی دلیل دینی پڑتی ہے کہ ہم مجبوری سے کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بدعت نہیں۔ اور جس دن بھی اسلامک سینٹر آپ کا اتنا بڑا ہو جائے کہ یہاں کی مسلم کمیونٹی اس میں پوری آنے لگے، اسی دن سے دوسرا جمعہ نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کے بعد جو آنے والا جمعہ ہے۔ بہت جگہ عیدوں کی نماز جو ہے وہ 3 دفعہ میں ہوتی ہے، 2-3 دفعہ۔ لو اب آئے ہو وہی سوال لے کے، مگر اس کا سٹائل چینج ہوا۔ عید کی نماز تو کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے جو اصل سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں عید پڑھائی ہے، مگر اس دن جس دن بارش تھی عید کے دن، مگر نہ وہ کھلے میدان میں پڑھاتے رہے۔ 9 یا 10 برس عیدیں جو آتی رہی ہیں، 9 سال شاید، تو وہ کھلے میدانوں میں ہی ہوتی رہی، تو یہاں تو بہت بڑے بڑے پارکس ہیں، میدان ہیں، اجازت بھی لی جا سکتی ہوگی۔ ہال ہے، جیسے بہت بڑا ہال ہے یہاں، ہال ہے، لیکن پھر بھی انڈیویجل اسلامک سینٹرز میں ہوتی ہیں نمازیں، تو ہال میں بھی ہوئی اور اسلامک سینٹرز میں بھی ہوئی، اور اس کے باوجود 2-3 دفعہ ہوتی ہے۔ کیوں 2-3 اس لیے کہ کچھ اسلامک سینٹر ایسے ہیں جو مخصوص ہیں، وہاں پہ لوگ شوقیہ طور پہ جاتے ہیں، مطلب، اور وہاں پہ جمعے کی نماز تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، لیکن عیدوں کی نماز 2-3 دفعہ ہوتی ہے۔ نہیں تو وجہ بھی تو نا 2-3 بار ہونے کی، نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ پارک نہیں لے سکتے کوئی؟ اور تو سال میں 1 مرتبہ پیش آنا ہے مسئلہ، 2 مرتبہ، اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے، تو کیا کوئی اتنا بڑا پارک اتنی بڑی اور لیا تھا ہماری چاند کی شہادت کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوتی۔ جی جب آپ ریزرویشن کرا رہے ہیں تو آپ کو پہلے ایڈوانس ریزرویشن کرانی ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے اکوموڈیٹ کر سکیں، اور ریزرویشن میں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں کہ آپ پہلے سے پروڈکٹ کر سکیں کہ نہیں۔ جی صحیح ہے، مگر غالباً ایسے ہوتا ہوگا کہ اگر انہیں کہا جائے کہ ان دونوں میں سے ایک دن ہوگا اور یہ مذہبی مسئلہ ہے، تو امید ہے وہ رعایت دیں گے اس میں۔ اور ہوتے ہی ہے، یہ کام خود کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ چاند کی شہادت کے بعد کا ذکر کر رہے تھے آپ، یہاں تقریباً ہر رمضان کو، رمضان کی شروعات اور رمضان کی ختم تک یہ کنٹروورسی ہوتی ہے یہاں پر کہ چاند جو ہے یہ چاند کی شہادت، بعض لوگ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ کیلکولیشن وغیرہ کراتے ہیں، وہ لوگ کیا کیلکولیشن کراتے ہیں کہ فلاں دن چاند نظر آئے گا، تو پہلے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن رمضان شروع ہوگا اور فلاں دن رمضان کی عید ہوگی، مطلب تقریباً 1.5 مہینے پہلے کچھ اعلان کر دیتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی، چاند کے حساب سے چلنا چاہیے، رویت جو ہے اسے ہونی چاہیے، دیکھیں دکھائی دینا چاہیے چاند۔ کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت عام لوگوں کے لیے، عام مطلب فرض کیجیے آپ کا ملک نہیں ہے، کوئی اور ایسا ملک ہے جہاں پہ ٹیلیسکوپ کی سہولت میسر نہیں ہے، تو کیا ہم وہاں یہ کہیں کہ اب ٹیلیسکوپ منگواؤ، اتنے 1000 روپے خرچ کر کے رکھو اس سے؟ شریعت کہتی ہے عام لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ادھر سے ایسے اور ایسے طلوع ہو جائے، وہ صبح صادق ہو جائے، تو روزہ کھانا بند کر دیا کرو، اور جب اس طرح ڈوب جائے اور سورج کے ڈوبنے کے آثار ہو تو روزہ افطار کر لیا کرو۔ شریعت تو عام لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے، اس میں سائنس کی تحقیقات اور سائنس کی ریسرچ اور تحقیق ہے، یہ الگ بات ہے، اس کا شریعت میں دوسرا حکم رکھا ہوگا، 30 دن پورے ہو جائیں عید کر لیجئے بس۔ تب سائنس کی ریسرچ اور تحقیق ہے، یہ الگ بات ہے۔
اس کا شریعت میں دوسرا حکم رکھا ہوگا تھا 30 دن پورے ہو جائیں عید کر لیجیے بس. یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا جی اطلاع دے, جی بالکل, اگر اس پہ اعتماد کیا جا سکے وہ اطلاع دے اور اس کی اطلاع قابل یقین ذرائع سے مل جائے. یا وہاں کا ایک جم غفیر چاند چڑھتا ہے سب دیکھتے ہیں, تو وہاں کا ایک جم غفیر گواہی دے کہ چاند نظر آیا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے عید کریں. ٹیلی فون ٹھیک ہے بھائی, ٹیلی فون ہے, تار ہے, اتنی ایڈوانس ہو گئی اب تو آپ کے اس معاشرے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں, بشرطے کہ وہ وہاں کے لوگوں میں اچھا ایماندار آدمی ہو. پھر وہ فون کر دے کہ آپ سے دوبارہ رنگ کر, یعنی ساری جتنی احتیاطی تدابیر ہے وہ اختیار کرنے کے بعد, ایسے نہ ہو کہ کوئی ویسی قوم کا مذاق میں ہی فون کر دے کہ چاند ہو گیا. تو یہ چیز یہ چیزیں قابل یقین نہیں, اس کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے, قابل یقین نہیں. میرے جیسے کسی اور اسٹوڈنٹ نے کرنا کام نہیں ہے. یہاں پر جو ساری کمیٹیز بنی ہوئی اور وہاں کے پورے امریکہ لیول پہ, اور ان کا کام ہے تحقیق کرنا, وہ جو کہ اس پر عمل کرنا ہمارا, وہ لوگ اکثر کیلکولیٹ کرتے ہیں. جی مملکت کی جو حدود ہے نا, ایک ملک کی جو حدود ہیں اس میں کہیں بھی چاند دکھائی دے گا تو سارے ملک میں عید ہو سکتی ہے. چاند کی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں کا بجٹ ڈپارٹمنٹ پہلے بڑے کر دیتا ہے کہ چاند آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اگر بجٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہے آپ کو بادل نہیں تو یہ شہادت کیسے کیونکہ دیکھا تو نہیں دیکھا جائے ان ساری چیزوں سے الگ ایک دیہاتی ہے, نہ ریڈیو سنتا ہے نہ ٹی وی دیکھتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے اسے, وہ صرف چاند ہی کو دیکھنا چاہتا ہے, بس ٹھیک. شریعت کہتی ہے یہی صحیح, سادہ رکھیے اس معاملے. چاند کا دیکھنا اس معنی میں ضروری ہے نا, کیونکہ فرض کیجیے 29 کا نظر نہیں آتا تو اب 30 ہے, 30 جب ہو جائے گی تو پھر کیا, اس کے بعد تو عید ہی ہوگی اور کیا ہوگا. تو اس لیے شریعت جتنی آسانیاں لوگوں کے لیے دے سکتی ہے وہ آسانیاں دیتی ہے. جی ہاں, نہیں گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس سے دیکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ایسے ہوا. عید کے دن آپ نے روزہ تھا سب لوگوں کا, تو آپ نے دوپہر کے وقت کہا کہ یہ قافلے کے لوگ آئے ہیں اور یہ رات مدینہ منورہ سے باہر ٹھہرے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ شہادت دی ہے کہ فلاں ٹیلے پر ان کا قیام تھا, وہاں انہوں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنا روزہ توڑ دو اور ہم عید کل پڑھیں گے کیونکہ وقت نہیں رہا عید کا, ختم ہو گیا روزہ, اگلے دن عید تھی. اس کو تائید کے درجے میں آپ ضرور رکھیے, تائید کے درجے میں. جیسے ویدر ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ کل یقینی طور پہ چاند نظر آ جائے گا, تو اس کی بنیاد پر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ زیادہ جدوجہد کیجیے, زیادہ کوشش کیجیے کہ چاند دکھائی دینا چاہیے. ویدر ڈپارٹمنٹ نے کہا, ڈپارٹمنٹ کو فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کہاں کہاں صاف ہوگا, کہاں کہاں کلیئر ہوگا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں چاند, یہ صحیح ہے. ویدر ڈپارٹمنٹ کو آپ فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی ابھی اتنے منٹ ہے, کتنے منٹ تک نظر آئے گا. اچھا آپ نے فلاں شہر کا کہا تھا, فلاں شہر میں سب دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, آپ کو انفارمیشن اگر مل سکتے ہیں ان سب چیزوں کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ کرنا چاہیے, کوئی عرض نہیں, مگر خالص اسی پہ دار و مدار رکھنا یہ عام مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. جی جی اس وجہ سے نہیں بھائی کہ ویدر ڈپارٹمنٹ جب بتائے گا نا کہ چاند فلاں جگہ دکھائی دیا ہے, نظر آ رہا ہے اتنے منٹ تک, تو وہ ایک ویدر ڈپارٹمنٹ کے 20 لوگ دیکھیں گے, پھر تو اعتماد ہو جائے گا. لیکن ویدر ڈپارٹمنٹ کے ایک تو یہ کہ ہو گئے اس وقت دکھائی دے رہا, اور پھر لوگوں نے فزیکلی دیکھ کے اسے کہا ہاں جی بالکل دکھائے. ایک ہو کہتا ہے کل دکھائی دے گا,
تو میں بھی دکھائی دیتا ہے نہیں دیتا، بادل آ جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کیلکولیشن میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس پر کلی طور پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. شہادت دیتا ہے وہ مسلمان ہو ضروری. چاند کی شہادت میں بعض کہا کیا کافر کی بھی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن چاند مسئلہ وہی ہے، جب چڑھے گا تو سب دیکھیں گے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. یہاں پہ ایک انتظام یہ ہے کہ ناسا کے تحت لوگوں نے 10 سال 20 سال پہلے تک بھی چاند کی رویت کیا ہے اس کا انتخاب کرا کے انہوں نے کیا. اور میں خود اپنی میں موجود تھا جب رمضان کی رویت کے تعلق سے اعلان ہو رہا تھا، وہاں یہی اعلان کیا گیا کہ کیلکولیشن کے لحاظ سے اور رویت کے لحاظ سے کل عید ہوگی. تو انہوں نے اس کی تعریف میں کیونکہ انہوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو کیلکولیشن ہیں، ہم کو جو ناسا سے ایک ملا ہوا ہے، پتا ملا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سال کا چاند جو ہے اس تاریخ کو نظر آئے گا، وہ اس کو بھی وہ فالو کر رہے ہیں. یہاں اس کی بھی یہاں وہ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، جتنا آسان ہو سکے مسئلہ ایسے ہی رکھنا چاہیے. جی کر سکتے ہیں کیا 3 دن تک قربانی جاری ہوتی ہے. جی 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 عید کا بھی عام مسئلہ ہے کہ 3 دن کا دوسرا بھی نہیں ہوتا. تو یہ واقعہ پر ہے کہ ایسا معاملہ. اور دوسری چیز ہے کہ نئے کپڑے اس میں بنانا اور عیدی دینا بچوں یا چھوٹوں کو یا بڑوں سے عیدی دینا، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو تعلق ہے. 10 11 12 3 دن تو عید ہوتی ہے، بڑی عید، ٹھیک ہے جی. اور 12 تاریخ 12 ذی الحج تک قربانی ہو سکتی ہے غروب سے پہلے پہلے. یہ تو شریعت میں تصور ہے. عید الفطر وہ ایک ہی دن ہوتی ہے اور وہ یکم شوال ہے. باقی رہ گیا نئے کپڑے پہننا، اچھا ہے کوئی آدمی پہنے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی چیزیں مل جائیں گی. اور عید کا دینا لینا، بچوں کے ساتھ شفقت، یہ چیزیں ہماری قومی روایات میں ہیں، اس کے شریعت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ کوئی سے شرعی چیز سمجھتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں کوئی حرج بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. گلے ملتے ہیں، گلے ملنا بھی گناہ نہیں بھائی. یہ بھی دیکھو بھائی، دین میں ایک چیز ہے کسی قوم کی اپنی رسومات، اگر وہ اس قوم کی رسومات براہ راست شریعت سے نہیں ٹکراتی اور شریعت نے ان چیزوں کو منع نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ان چیزوں کو کرنے میں، کیونکہ نہ اسے کوئی شریعت سمجھتا ہے اور نہ ہی اسے لوگ یعنی کوئی کتاب و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے مثلاً یہ مائیاں ہیں شادی میں، مایوں ہیں، چلو مایوں کر لو بھائی، اس طرح کر لو، ہمارا موقع ہے تو جو مرضی سے کر لو. تو اسے وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز لکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں جائز ہے؟ ارے بھائی آپ تو بھی چھوٹے ہیں، آپ کو کیا پتا. تو وہ چیز ایسی ہے کہ وہاں تھانوی رحمۃ اللہ سے جائز لکھا ہے. کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے میں اس لیے کہ قوم کی رسم ہے، اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، خود کرتے ہیں تو کیا کریں. ایک وہ مہندی ہے جو کراچی میں اور اب شروع ہو گئی ہے، یہ اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اصل میں پرانے زمانے میں تھی. وہ عورتیں کرتی تھیں، جمع ہوتی تھیں، مہندی لگاتی تھیں، خوش ہوتی تھیں، بس ٹھیک ہے، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے. تو کسی بھی قوم کی رسومات اگر وہ براہ راست شریعت سے نہیں ٹکراتی تو اس میں نہیں سختی کرنی چاہیے. جی ہاں، زیادہ تر ہم کیا ایک دوسرے کے بات ایسے یا الگ الگ مطلب ایک ہی زمانے میں؟ ایک زمانے میں بھی بہت ہوتے رہے، ایک قوم کے اندر بھی بہت ہوتے رہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھی حق وقت موجود تھے. نہیں مطلب ان جنرل کیا ایک ہی وقت میں بہت سارے یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا ایک ہی وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام. سائنٹیفک حدیث کے ذریعے کیا اس قسم کی انڈیکیشن ہے کہ کتنا عرصہ پہلے انسان پیدا کیا گیا، مطلب زمین کتنا عرصہ پہلے پیدا کی گئی تھی؟ مطلب انسانیت کا وجود کتنے عرصے سے؟ کچھ نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب خود گنواتے تھے اور عدنان ابن وقت پہ پہنچ کے رک جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کذب النسابون. اس کے بعد بھی جو انسانوں کے ناطے جوڑتا ہے
نسب اپنا بیان کرتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. آپ نے فرمایا قرونم بین ذالک کثیرا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک کتنی پوچھتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ, اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. میں اس پوائنٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے سائنٹسٹ سائن کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی ریمیز ملے کسی باڈی کی, جی کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ سال پرانی ہے. جی ہاں, اس سے شریعت کو کوئی بحث نہیں. سائنسدان کبھی یہ کہتے ہیں اتنے لاکھ سال پرانی, کبھی کوئی اور مل جاتا ہے, پھر وہ نظریہ تبدیل ہوتا ہی ہے نا. پھر کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے, اور یہ واقعی بات ہے. اب ایک چیز ہے جو آج ملی ہے تو اس سے وہ چیک کر کے کہتے ہیں یہ اتنے کروڑ سال پرانا ہے. اس کے بعد ایک اور ڈھانچہ مل جاتا ہے جو اس سے بھی قدیم ہوتا ہے, تو بھی مجبور ہیں کہ ان چیزوں کو کہتے رہتے ہیں. لاجیکلی تو اگر ہم کہتے ہیں کہ 1,40,000 تھے, ہر ایک کی ایوریج 100 ایئرس تھی, تو وہ تو 12 بلین ایئرس کا وقت بن جاتا ہے. ایولیوشن کا جو ایک نظریہ ہے سائنس میں, یہ تو غیر اسلامی ہے. ارتقاء جی ہاں, یہ جو ڈارون کا ہے, ہاں اب تو اس کے خلاف خود بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں. بالکل, لیکن یہ کہ کائنات کتنی پرانی تھی. ابھی 2 سال پہلے سائبیریا سے ایک ملا ڈھانچہ برف کے نیچے سے, وہ جو انہوں نے نکالا تو وہ کہتے ہیں بالکل نظری ہی بدل گیا, اتنے کروڑ سال پرانا ہے. اس کے ساتھ بھی کتا تھا وہاں. تو اس لیے شریعت کو ان چیزوں سے نہیں. میں ایسا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی حدیث میں اس طرح کی انڈیکیشن تھی کہ انسانیت کو کب ہوا, کچھ بھی نہیں, میرے علم میں نہیں, میرے علم میں. اب بہت سی چیزیں جھوٹ میں لوگوں میں مشہور ہو گئی. مثلا یہ مشہور تھا کہ 14ویں صدی تو بس آخری ہے, تو آخری دن تک بھی قیامت نہ آئی 14ویں صدی میں. اب یہ بھی ایک مشہور ہے کہ 6,000 سال دنیا کی عمر ہے اور ہر 1000 سال پہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے. یہ بھی کچھ نہیں. دنیا کے اختتام کے بارے میں چیزیں آئی ہیں حدیث میں کہ کیا کیا حالات ہوں گے, مگر یہ کہ کب پیدا ہوئی کیا تھا کچھ ایج کا تعین نہیں کیا جا سکتا. ظہر کی نماز کو سنتیں اگر چھوٹ جاتے ہیں جی جی, اس کو کس طرح سے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھے, پھر 4 سنتیں پڑھے. پہلے والے